الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق الله ومولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل البيت وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تلاوت کی ہے. آج گفتگو کا مقصد اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت. پچھلے جمعہ کو بھی اس تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں. اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا نعمت اور والدین کے لیے مستقبل کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اولاد کو اس دنیا کی زندگی کی رونق سے تعبیر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین کے لیے اولاد کا ہونا. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اولاد کی نعمت یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اولاد کے تعلق سے قرآن کریم میں مذکور ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی. تو یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ پیغمبروں نے تمنا کی ہے، اور بہت کم دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ پیغمبروں نے اس کے ہونے کی تمنا کی. جن نعمتوں کا پیغمبروں نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا ہے ان میں سے اولاد کی نعمت بھی ہے. اولاد کی نعمت کی قدر ہم تنہائی میں جا کر ان لوگوں سے پوچھیں جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے. تو جہاں اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہیں پر ہماری ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ہم دھیان دیں. جہاں اولاد کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے اوپر یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم جو حق ہے اولاد کی تعلیم و تربیت. اولاد کی تعلیم و تربیت اولاد کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک دینے سے بھی بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما نحل والد ولدا افضل من عدب حسن، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو
اس سے بہتر کوئی تحفہ ہی نہیں دیا کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے دے۔ ایک باپ کا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ اولاد کو چیزیں سکھلا دی جائے، انہیں علم دے دیا جائے، تعلیم دی جائے، اور تربیت کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے کہ جو علم سکھلایا ہے اولاد اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تربیت ہماری اولاد کی نشست برخاست، لوگوں سے ملاقات، میل جول، دنیا میں کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہی ہے، لوگوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہے یا ہم سے خود بات کرنے کا انداز کیا ہے، اخلاق کی تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تربیت ایک وسیع مفہوم ہے اور یہ اولاد کا سب سے بڑا حق ہے والدین کے اوپر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہ تو جان لیا کہ والدین کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے، اور وما حق الولد، اور اولاد کا حق والدین کے اوپر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے اور اچھی تعلیم و تربیت۔ ایک تو ہوتا ہے ظاہری تعلیم تربیت، ظاہری تربیت میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کپڑے وغیرہ کے انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ آج اگر اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے والدین کی تقسیم کی جائے تو 3 بنیادی تقسیمیں ہوتی ہیں۔ پہلی، والدین کی وہ قسم ہے جو اپنی اولاد کو تعلیم دیتی ہے، دنیاوی تعلیم دیتی ہے صرف، لیکن اخروی تعلیم اور آخرت کے تعلق سے وہ غافل ہے۔ کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، غیروں کی گود میں لے جا کر کے بچے کو، جب بچے نے بولنا شروع کیا، لے جا کر کے بٹھا دیا۔ اب بچہ وہ ساری چیزیں وہاں پر جو ہوتی ہوئی دیکھتا ہے، وہ النقش کالحجر ہو جاتی ہے اس کے ذہن پہ، اس کے ذہن پہ بیٹھ جاتی ہے، جس طریقے سے کہتے ہیں پتھر کی لکیر ہونا۔ بچہ بچپن میں ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، اب اس پر جو چیزیں لکھ دی جائیں گی وہ چیزیں اس پر نقش ہو جاتی ہیں، النقش کالحجر، پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، اور پھر آگے کی زندگی میں وہی ساری چیزیں اس پر مرتب ہوتی ہیں۔ بچہ وہی سب کچھ کرتا ہے، دنیا میں تو ایک خالی ذہن ہو کر کے آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے گی، بچہ اسی طریقے سے پروان چڑھے گا۔ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، والدین اگر اس کی انگلش بولتے ہیں تو بچہ بھی انگلش بولتا ہے، والدین اردو بولتے ہیں تو بچہ بھی اردو بولتا ہے۔ تو جس طریقے سے بچہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اسی راستے پر وہ چل نکلتا ہے۔ تو آج والدین کی ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، بہت اچھی تمنا ہونا چاہیے، اور اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، سائنس کو بیس پرووائڈ کیا ہے انہوں نے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد یورپ کے یونیورسٹیز میں ان کے علوم پڑھائے جاتے ہیں،
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کی یہاں وہ رائج ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، تو ہمارا دل، انہوں نے اشعار میں بیان کیا کہ ہمارا دل سہ پارہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، انہوں نے سائنس کو بیس پرووائڈ کیا۔ اسلام جو ہے دنیاوی علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، لیکن اپنے پیدائش کے مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام انہوں نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ ایک بات کہی کہ ایک پیرنٹ سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بڑی فخریہ انداز کیوں کہنے لگے، حالانکہ ایک دیندار دیہاتی نمازی دین سے جڑے ہوئے، کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ، اور یورپ گیا، وہاں پر اس نے اچھی تعلیم حاصل کی، اور بتانے لگے کہ اتنی اتنی اس کی تنخواہ ہے، ساری چیزیں، ساری خوبیاں بیان کی، اور کہنے لگا لیکن ذرا سا تھوڑا سا نقصان یہ ہوا کہ بچہ تھوڑا سا بددین ہو گیا، دین سے تھوڑا دور ہو گیا، مطلب ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا دین سے دور ہو گیا۔ تو حضرت کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو اور روح نکل جائے اس کی، ڈاکٹر کو دکھایا جائے، ڈاکٹر کہے کہ ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، ساری چیزیں سلامت ہے، ذرا سا نقصان ہو گیا، روح نکل گئی بس، ایسا ہی ہے وہ تو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور ان کو شہید کرنے کے لیے تنعیم میں لے کر کے گئے، تو ان سے چند سوالات کیے تھے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم چھوڑ دیے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں پر ہے وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں محفوظ ہو جاؤں۔ اور پھر کہا اچھا ایمان کو چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ایسی زندگی کا میں لے کر کے کیا کروں گا جو بغیر ایمان کے ہوگی۔ تو ہمارے بعض والدین حضرات دنیا کی تعلیم، صرف دنیا کی تعلیم، دین سے کوئی مطلب نہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسی اولاد اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے واقعات مسلمانوں میں بھی ہوئے ہیں۔ جب ان کو خبر دی گئی کہ اولڈ ایج ہوم میں جو آپ کے باپ ہیں ان کا انتقال ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، سچا واقعہ ہے، میں آ رہا ہوں۔ پھر بعد میں کچھ دیر بعد فون آتا ہے کہ ایک اہم میٹنگ ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، آپ تجہیز و تکفین ان کے کر دیجیے، جو خرچہ ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ تو پھر جب ہم نے بچوں کی اولاد کی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اولاد بھی ہماری کوئی قدر نہیں کرے گی، وبال جان بن جائے گی، اس دنیا میں بھی وبال بنے گی اور آخرت میں بھی وبال بنے گی۔ بہت سارے اگزامپلز پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے کچھ مہینوں پہلے یہاں مسجد میں بھی ایک شخص سے آئے مدد کے لیے، اور اچھے خاصے کپڑے وغیرہ ساری چیزیں، تو ساتھیوں کو تعجب ہوا کہ یہ بھی مانگ رہے۔ انہوں نے کہا ہمارا بیٹا، ہماری جو اولاد ہے اچھے خاصے کماتے کھاتے ہیں، ان کو ہم نے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، لیکن ان کا ہمارے اوپر کوئی دھیان نہیں، کوئی پیسے نہیں دیتے۔ تو بڑھاپے میں ایسی اولاد جو ہے جو دین کی تعلیم سے خالی ہو کر اپنے والدین کی بھی کوئی قدر ان کو نہیں ہوتی، وبال جان بنیں گے، اس دنیا کے اندر بھی بنیں گے اور آخرت میں بھی بنیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، اور وہ آگ پر بڑے سخت قسم کے ملائکہ مقرر ہوں گے، انہیں کوئی رحم نہیں آئے گا تمہارے چیخنے اور چلانے پہ جہنم کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، تربیت کرو ان کی۔ تو ہمارے پاس یہ والدین چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کریں۔
ہونا یہ چاہیے کہ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ہم بھیجیں، بچپن میں جس اسکول میں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں جہاں دین کی تعلیم کا بھی نظم ہے، بچہ جو چیزیں دیکھتا ہے، ٹیچروں کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ کاپی کرتا ہے گھر پہ آ کر کے۔ وہ ساری چیزیں اگرچہ وہ آپ سے نہیں کہے گا لیکن وہ چیزیں اس کے دل پہ نقش ہوتی ہیں۔ ٹیچر کو جس طریقے سے لباس پہنتا ہوا دیکھتا ہے وہ چیزیں اس کے ذہن پہ نقش ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ اس کو کور کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے بچے جو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں آتے ہیں، ٹیچر جس طریقے سے بچے کا نام لے کر کے پکارتا ہے یا جو دوسرے بچوں کو پکارتا ہے، بچے گھر جا کر کے وہ اپنے ٹیچر کی اسی طریقے سے کاپی کرتے ہیں۔ ٹیچر جس طریقے سے چلتا ہے، جس طریقے سے باتیں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ساری چیزیں کاپی کرتے ہیں۔ بچہ اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کر رہا لیکن اس کے ذہن میں ساری چیزیں نقش ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں دین کی تعلیم و تربیت کا نظم ہے، سب سے پہلی بات تو یہ۔ اور پھر ہمارے بعض والدین حضرات یہ بھی ہے کہ صرف اپنے بچے کو کسی مدرسے کے اندر ڈال دیا، دنیاوی تعلیم سے اس کو ایک دم خالی کر دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم جو ہے یہ بہت بات کی ہے۔ آپ 100 سال 200 سال پہلے کی آپ مدرسوں کو دیکھ لیجئے، وہاں دینی اور دنیا دونوں چیزیں پڑھائی جایا کرتی تھی۔ بہرحال علماء نے تقسیم کیا ہے، لیکن آج ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینا چاہیے۔ اتنا تعلیم دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ دنیا کے معاملے میں بھی کسی چیز کا محتاج نہ رہے۔ اتنی ڈگری اس کے پاس آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کمتر محسوس نہ کرے۔ کسی چیز کا کچھ فارم بننا ہے، کچھ کرنا ہے تو دوسروں کو اس کا سہارا نہ دینا پڑے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ان والدین کی ہے جو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر بھی دھیان دیتے ہیں اور دینی تعلیم پر بھی دھیان دیتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اور انہی ایسے والدین کی اولاد اس دنیا کے اندر بھی ان کا سہارا بنتی ہے، بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنتی ہے اور ان کا کیئر کرتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھی، میں وہ حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا عن ثلاثه، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں وہ جاری رہتی ہیں، تین چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او صدقۃ جاریۃ، ایسا کوئی صدقہ کر گیا ہو کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خلق خدا اللہ رب العزت کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے اس کام کے کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی، دعاؤں میں اس کو یاد رکھتی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری والدین کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں کرتی ہے، دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے۔ اگر دعا نہ بھی کرے، اچھی تعلیم و تربیت دے کر کے گیا ہے اپنی اولاد کو، جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ اور تیسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو اچھی چیزیں سکھلا دی، کسی کو نیکی کی طرف گائیڈ کر دیا، کوئی اچھی بات بتا دی، تو کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا۔ اگر ہم کوئی بری چیز چھوڑ کر کے جا رہے تو ہمارے بعد وہ بری چیز جس طریقے سے اگر جاری رہتی ہے تو کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا ہمیں اتنا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز کی طرف نے کسی کو گائیڈ کیا تو جتنا اس کام کے کرنے والے کو، نیک عمل کرنے والے کو ملے گا، بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ یا اچھی اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اسی طریقے سے علم نافع چھوڑ کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اولاد کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.